رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں، شاید کہ ممکن ہے کسی نے بطور موضوع مکمل اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہو، ہاں ضمناً باتوں میں سے بات نکال کے تھوڑی سی بات کے اوپر بات کر کے اپنے مقصد یا اپنے ٹاپک کے اوپر آ جانا الگ بات ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے موبائل کا صحیح استعمال۔ میں موبائل کے صحیح استعمال پہ آج آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات بھی پیش کروں گا، موبائل کے اچھے استعمال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ہم لوگ بہت کم یہ بات جانتے مانتے ہیں، یا جانتے مانتے بھی ہیں تو توجہ کم ہوتی ہے کہ اسلام صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر نکلیں گے تو جو جی چاہے گا وہی کریں گے، غلط فہمی ہے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے اوپر آپ میرے موضوع کے آخر کے اوپر یہ بات محسوس فرمائیں گے، یہ موبائل آج کے زمانے کی ایجاد ہے، پر اس حوالے سے اس کے آداب خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے مفہومی طور پہ قرآن میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں بھی بیان کیا انشاءاللہ۔ کال میں موبائل میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے رابطہ، آپس میں ایک دوسرے سے کال کرنا، بات کرنا۔ اس حوالے سے چند ایک آداب کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ جب انسان کال کرے تو ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام سے کیا کرے۔ سلام خوبصورتی ہے، قرآن پاک نے بھی اس کا بتایا ہے، اور لوگوں اپنے اہل کے اوپر سلام کیا کرو، اور حدیث پاک نے تو انتہا کی خوبصورتی تشریح کے ساتھ بتائی ہے۔ اور لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ خوبصورت سلام ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی مجلس میں آئے، السلام علیکم کہا اور بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ارشاد فرمایا 10۔ پھر اگلے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور ساتھ فرمایا 20۔ اور تیسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے بہتر جواب دیا اور فرمایا 30۔ جب وہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ 10 20 30 کیا ہے؟ آج تک تو آپ نے سلام کا جواب فرمایا، آج اضافی گنتی بھی بات کر دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بات واضح ہے، پہلے بندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو 10 نیکیاں ملی ہیں، دوسرے نے ورحمۃ اللہ بڑھایا تو 20 نیکیاں ملی ہیں، اور تیسرے نے وبرکاتہ بڑھایا تو اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ یہ ایک خوبصورتی ہے سلام کی۔ تو کال میں ابتدا سلام سے ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس 3 پیکج ہیں، جس طرح موبائل میں نیٹ کے پیکج ہوتے ہیں، کال کے پیکج ہوتے ہیں، تو سلام کے بھی پیکج اور اس کے ثواب اور ترتیب ہے کہ پہلی بار کریں گے تو 10 20 اور 30 کی ترتیب ہے۔ اس لیے جب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، تو ابتدا اس انداز سے ہونی چاہیے۔ مجھے حدیث پاک بتاتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، السلام قبل الکلام، اور لوگوں اپنی بات کی ابتدا سلام سے کیا کرو۔ تو کال میں ابتدا جب وہ ہیلو کرتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ میں نے کال اٹھا لی، اب بات کرو، تو یہ لفظ ہیلو ہو سکتا ہے، تو کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک خوبصورت ترتیب ہے، اس کو بات میں لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے آج کے زمانے کی موبائل ہے، لیکن آداب نبی علیہ السلام کی کتنے خوبصورت ہیں، کیونکہ آج کیا ہے، موبائل کوئی نئی چیز نہیں ہے، مقصد کے طور پر یہ ذریعوں کو آسان کر دیتی ہے۔ انسان کل بھی آپس میں بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، تو آج تھوڑا ذریعہ آسان ہو گیا ہے، درمیان میں موبائل آ گئی ہے، کل تک ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ جو بھی ترتیب ہے اسلام نے خوبصورت انداز سے ہمیں بتائی ہے۔ دوسرا، انسان کو اپنی موبائل میں شناخت کرانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی ہوتا ہے، کوئی کال کرتا ہے تو حالانکہ چاہیے تو اسے جس نے کال کیا ہے شناخت بھی وہ کروائے کہ جناب میں بات کر رہا ہوں، میرا نام فلاں ہے، میرا علاقہ فلاں ہے، میرا آپ سے کال کرنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک ایسے مزاج کے بندے بھی ہوتے ہیں، کال کرنے کے بعد الٹا نئے نمبر سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں، آؤ جی۔ یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک بات شناخت اور تعارف کی ہے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈائریکٹ تعارف کرا دیا جائے۔ اب مجھے کئی مرتبہ ایسے کال آتی ہے، نیا نمبر ہے، پہلی بار ہے، کال کی ہے، میں نے اٹھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا ہے، تو جی کون؟ میں غصہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں محمد علی قریشی میں بات کر رہا ہوں، جی کیجیے، تو بات ہی ختم۔ اب میں اسے کہوں نہیں کال آپ نے کی ہے تو آپ بتاؤ، وہ ایک لمبی بات ہو جاتی ہے۔ تو جتنی مختصر خوبصورت انداز سے ہو سکتی ہے تو وہ کر لیجیے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، جب کال کر لی کال اٹھا لی تو جی آپ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، تو اب اس کا جواب مجھے ہاں کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کہوں کہ ہاں مولانا صاحب بات کروں، یار ہم تو چھوٹے طالب علم ہیں، اور اگر میں کہوں نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس میں میں ایک خوبصورت جواب دیا کرتا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں
یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ تو میں نے اس انداز کو باقی رکھتے ہوئے کہا کہ جی میں مولانا تو نہیں ہوں، ہاں مدرسے میں 8 سال ضرور رکھے ہیں۔ تو دونوں تطبیق ہو گئی، یعنی بڑے سمجھتے ہیں، انہوں نے اعتماد کیا ہے، باقی ہم تو طالب علم ہیں، باقی بڑے بڑے حضرات یہی کہتے ہیں، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء کہیں، اور یہ ایک جملہ سجتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے سجانا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا تعارف سے، تو تعارف ہونا چاہیے۔ اور آپ اگر دیکھو اللہ کی کلام ہے، ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے الحمدللہ رب العالمین، ابتدا اللہ نے اپنے کلام کی اپنے تعارف سے کی ہے۔ تعارف خوبصورت چیز ہے، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی واقعہ ہمیں ملتا ہے، موبائل کا نہیں، تعارف کا۔ ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک پہ تشریف لائے، دستک دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا انا، میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف تو تعارف، انہوں نے میں کہا۔ اب میں کا کیا مطلب ہے؟ ہر مرد اپنے آپ کو میں کہتا ہے، ہر عورت بھی اپنے آپ کو میں کہتی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے دنیا کے کسی انسانوں میں سے کوئی ایک انسان، اور وہ تو دستک دینے پر ہی پتہ چل چکا تھا کہ کوئی انسان آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا کأنہ کارہہا، کہ یہ انا میں یہ میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا تعارف کرو۔ اس سے پتہ چلا تعارف خوبصورتی ہے، تعارف کرانا چاہیے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور وقت میں بھی ایک کمی ہو جائے گی، اور لمبی کال سے بھی انسان جان چھڑا سکتا ہے۔ اور تبلیغ کی بھی خوبصورتی یہی ہے، آپ اگر تبلیغی نظام کو دیکھیں گے تو جب کوئی بندہ کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، ابتدا اپنے خوبصورت تعارف سے رکھتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں چلے 4 مہینے میں چل رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ سارے بندے کامیاب ہو جائیں، میں آیا ہوں آپ بھی مسجد میں آ جائیں۔ ابتدا تعارف سے، تعارف ایک خوبصورت چیز ہے، اور اس سے ایک دوسرے کو تسلی بھی ہوتی ہے۔ تیسرا، کال کے حساب سے ادب، گھنٹی کر کے بار بار تنگ کرنا، یعنی یہ ہے کہ یہ آج کل تو کم ہو گیا ہے، ابتدا میں نئی موبائل آئی تھی تو صرف چیک کرنے کی خاطر ہی کسی کو تنگ کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کال کرنے پر بھائی میں چیک کر رہا ہوں کہ ہوتا کیسے ہے، اور اگلا تنگ ہو رہا ہے، بار بار جیب سے نکالے بھائی کون ہے، تو یہ غلط ترتیب ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اگلے مسلمان آرام اور تسلی سے رہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو بار بار یہ کسی کو کال کرنا، اور اس کے اوپر کوئی مقصد بھی نہیں ہے، تو اس سے اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف سے بچانا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غیر سنجیدگی تو یہ ہے کہ ہم نے بار بار کال کی ہے، اگلا اٹھا بھی نہیں رہا۔ بڑے ملکوں میں، سنجیدہ ملکوں میں کال کی ابتدا میسج سے ہوتی ہے، پہلے ایک دوسرے کو میسج کیا جاتا ہے، السلام علیکم میں فلاں بندہ بول رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں کا جواب آتا ہے تو کال کی جاتی ہے، وگرنہ نہیں کی جاتی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے مدرسے میں تشریف لائے، یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نے کسی کو کال کرنی ہو، میرے کال کرنے کا خوبصورت انداز یہ ہے کہ میں کسی کو پہلے میسج کرتا ہوں، اور اگر وہ سویا ہوا نہ ہو یا جس انداز سے بھی وہ مصروف نہ ہو، تو اگر وہ مجھے کرتا ہے یا وہ خود ہی کال کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں ایسے کال نہیں کرتا۔ اور طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اس موبائل کا میں ستایا ہوا ہوں، بار بار کال، پوری دنیا میں شہرت ہے، اگر صحیح معنوں میں دن میں اگر کوئی 10-15 کال تو آرام سے ہی آ جاتی ہوں، تو پھر بھی بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے کم کہی ہیں، بلکہ اس حوالے سے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ اگر تعلق بنیاد ہے تو سب سے پہلے ہم ٹائم دیکھیں، ایسے نہ ہو کہ رات کے 12 بجے ہم کسی کو کال کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک اللہ والے بزرگ ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو انہوں نے، ان کے پیچھے میں جمعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ رات کو 1 بجے مجھے کال آئی، اور 1 بجے کال آ کر انہوں نے مجھے، جی آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ نہ، رات کے ٹائم کے کریں رات کے ٹائم سونا ہی، اب یہ کیا کرنا ہے؟ تو اب میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بندے کو دوسرا اسے ایسے ہلا کے اٹھا رہا ہے، اور جب وہ اٹھا، سوئے تو نہیں ہوئے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سویا ہوا بندہ تھا، اسے ایسے ہلایا، لالا سوتا تھا نہ میں پیا، اب بس اس نے تھپڑ مارنا اس کا باقی تھا، زبان سے جواب دینے سے تو قاصر۔ تو وہی ترتیب کہ آپ پھر تو رات کے 1 بجے کال ہے، اور ان کی آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور سنجیدہ حضرات سوتے ہی ہیں رات کو۔ کہا حضرت آپ کو، چلو آپ اٹھ تو گئے ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کی قد کتنی تھی؟ آؤ جی بھئی، آپ، انہوں نے بجائے جواب دینے کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ کہا بس وہ حضرت آج روٹی تھی اور 200 کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور یہاں پہ ایک بحث چھڑی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو پھر میں مولانا صاحب سے کال پہ بات کر کے پتہ کر لیتا ہوں۔
او جی اگر تمہیں قد کا پتہ ہی چل جائے تو کیا نفع ہوا، اور چلو نفع ہو بھی گیا تو اگلے کو تو تم نے تکلیف دے دیا نا رات کے 1 بجے کال کر کے. تو اس لیے یہ سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے. بڑے حضرات کو اگر کال کی جائے تو پہلے ان کے قریبیوں سے ان کا پتہ کیا جائے کہ حضرت کی مصروفیت کا معاملہ کیا ہے کیونکہ ان کی ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے. بھائی وہ تنگ ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، پہلے علمی کام کر چکے ہیں، پھر ایک مخلوق کو بھی ٹائم دے چکے ہیں، اب ان کے آرام کا ٹائم ہے. ہم بعض اوقات اپنی سادگی کو ہم سادگی کے لبادے میں اوڑھ کے ہم بیوقوفی کرتے ہیں اور اپنی بیوقوفی کو سادگی کا نام دے دیتے ہیں. یہ غلط ترتیب ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں. میں نے ایک جگہ سنا کہ ایک بزرگ کی عادت تھی تہجد پڑھنا، کبھی قضا نہیں ہوئی. ایک مرتبہ انہوں نے تہجد چھوڑ دی اور پوچھا گیا حضرت آپ کی تہجد لذت ہے، کیوں چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا آج میری رات ایک ایسی جگہ گزری تھی کہ جس کمرے میں سویا تھا اس کے دروازے کے عین دروازے کے اوپر ہی دہلیز پر ایک بندہ سویا ہوا تھا. یقینی بات ہے اگر میں دروازہ اٹھ کے کھولتا تو اسے لگتا اور وہ بے آرام ہوتا. ایک طرف تھا مسلمان کو تکلیف دینا اور ایک طرف تھا تہجد کا چھوڑنا. میں نے تہجد کا چھوڑنا گوارا کر لیا ہے بمقابلہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے. آداب ہے. کیا خوبصورت جملہ. یعنی وہ صرف بزرگ اور صوفی نہیں تھے، عالم بھی تھے. اس لیے اپنے علم سے انہوں نے مسلمان کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی اور اپنی سمجھ سے انہوں نے مسئلے کو چھوڑ بھی دیا. اور میں کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اسے تہجد کے آج چھوڑنے پر زیادہ نفع ملا ہوگا. اعزائے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے اور تہجد سنت ہے. ایک طرف سنت کا چھوڑنا معاملہ کیا ہے تو دوسری طرف حرام کی باؤنڈری کو تو کراس نہیں کیا نا. خوبصورتی ہوتی ہے، سمجھنی چاہیے. اور بعض اوقات کال کی، اگلے نے نہیں اٹھایا، پھر کال کی، اس کے اوپر 4-5 اور بھی کالیں کر دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں اٹھائی تو بدتمیزانہ الفاظ سے میسج کر دیا کہ کوئی بڑا بندہ ہوتا تو تم نے کال اٹھا لینی تھی. یہ باتیں طارق جمیل صاحب کی ہم مجلس میں بیٹھے تو یہ ان سے سنیں. انہوں نے کہا ایسے بدتمیزی والے جملے میرے پاس آتے ہیں میسج میں کہ کوئی بڑا بندہ ہو گیا تو چاہ گنے ہیں، کوئی حکومتی نمائندہ ہوتا تو اٹھا لیتے، ہم جیسے غریبوں کی تم کال کہاں اٹھاتے ہو. اب اس کو کیا پتہ کہ میں کتنی مرتبہ تنگ ہو چکا ہوں. اب طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے پاس اب مخلوق آ رہی ہے، میں نے ہر ایک کو سلام کیا. ہوتے ہوتے ایک بندہ سامنے آیا سلام کی ترتیب میں نے اسے یوں ہاتھ کیا ایک، تو اس نے مجھے یوں ہاتھ ملا کر چہرے کی ناگواری کے ساتھ کہا کہ یہ تو تکبر کی علامت ہے. کہا بیٹا تم بھی ٹھیک کہتے ہو لیکن تم آج ملانے والے پہلے بندے ہو، لیکن میں ملا کے میرے کندھے کی حالت پوچھو ٹوٹ چکا ہے، میں اب کیا کروں. تو اب یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کسی کو اگر سمجھیں نا اس کے لہجے میں، اس کی مصروفیت میں اتر کے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے. اور اگر کال ضروری بھی ہے بندہ ٹھہر کے 3 مرتبہ کر لے. اور میں 3 مرتبہ کال کرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کسی کے گھر میں آ کر دستک دینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ ڈور بیل کیا کرو، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار. اور اگر وہ تیسری پہ جواب نہ دے عزت سے واپس آ جاؤ. پھر اس کے بعد جب آسانی ہو تو مل لینا، بتا دینا کہ جناب میں آیا تھا. یہ آداب ہیں. پتہ ہی نہیں ہے اتنی بڑی چیز ہم نے اپنے پاس لے کر رکھی ہے، عین جنت ہے یا عین جہنم ہے، پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے جنت کمائیں گے یا کیسے ترتیب جہنم تک ہمیں لے جا سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات تو کال نہ اٹھانے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. کیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہوا ہے، اس نے کہا کہ جناب انشاءاللہ آپ کے گھر کا کام ہے یا آپ کی دکان کا کام ہے، فلاں وقت میں آ کے انشاءاللہ میں کر لوں گا. طے ہو گیا کہ ہاں میں نے کرنا ہے، اور جب وقت آیا تو کال نہ اٹھا رہے نہ آ رہے. اب مطلب کیا ہے کہ بھئی اس کی مصروفیت ہے اور وہ شرم کے مارے کال نہیں اٹھا رہا. ایسے معاملوں پہ مزاج تلخی میں آ چکے ہیں. یہ میری عادت ہے، جب ہاں ہو تو منہ پہ بھی ہاں کرتا ہوں، نہ دل میں بھی ہاں، اور اگر نہ تو پھر منہ پہ ہی ہاں نہ کہہ دیا. بعض اوقات کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ منہ پہ نہ نہیں کر سکتے تو لحاظ میں ہاں کر دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی ترتیب چلا لیا، 4 بندوں کو کہہ دیا کہ جناب آپ بھی اپنے وقت کے اوپر متوجہ رہنا. اور یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ وہ بندہ آ ہی نہیں رہا اور کال اٹھا بھی نہیں رہا. غلط ترتیب ہے، اگلے کو تکلیف دینے کے معاملے میں ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نے اسے کہا کہ تم ہر بات میں ہاں کرتے ہو، اور یہ انسان کی ایک انتہا کی کوشش بھی ہو تو ہر بات پہ ہاں نہیں کر سکتا، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا یار مجھے ہاں میں نہ میں شرم آتی ہے کہ اب میں کسی کو نہ کیسے کہوں. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ، تم جب موقع پہ تو باشرم بن کے ہاں کر دیتے ہو تو جب موقع آتا ہے کیا کام کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں نے کہا پھر ادھر بے شرم کیوں بنتے ہو؟ ادھر بے شرم بننے کے سے بہتر ہے کہ تم موقع پہ منہ پہ ہی اپنا عذر اور مجبوری بتا دو کہ میری مجبوری ہے نہیں کر سکتا. یہ معاملے ایسے ہیں جو آداب کے اندر ہیں، لینا چاہیے. اسی طرح کال چلو آ گئی ہے نہیں اٹھائی تو بھائی ساری زندگی تو آپ بزی نہیں ہو نا، کبھی وقت آئے گا تو صحیح نا تمہارا.
تو جب دیکھ لو تو آپ اس کو دوبارہ رپلائی کر دو کہ جناب آپ کی کال آئی ہوئی تھی، اس وقت میں بزی تھا، اب آرام سے بیٹھا ہوں، وقت ہے، تو آپ بتائیں کیا کام تھا۔ تو بعض اوقات ایسے سادے بندے ہوتے ہیں، موقع پہ تو چلو بات بنتی ہے، میں نے ایک دوست کو کال کی، انہوں نے نہیں اٹھائی، پھر کی نہیں اٹھائی تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر جب موقع پہ مجھے وہ بندہ ملا، میں نے کہا جناب آپ نے تو کال ہی نہیں اٹھائی۔ کہا اصل میں بزی تھا۔ میں نے کہا آپ بزی تھے یا بزی ہو؟ کہا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ بتا دیتے، بتاؤ تو صحیح کہ میں زندہ ہوں، کوئی مسئلہ ہے میں کال نہیں اٹھا سکا پر اب موقع ملا ہے۔ یہ بات بنتی ہے کہ تم مصروف تھے، پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ساری زندگی کے لیے مصروف تھے، کبھی تو وقت ملا بھی ہوگا نا، تو اس لیے اس کو بتانا چاہیے۔ اور دوسرا، کال پہ عورت کا بات کرنا۔ کال پہ اگر مجبوری پہ عورت نے کال کر لی ہے یا کسی کی کال اٹھا لی ہے، سخت لہجے میں تھوڑے الفاظ میں بات کر کے بات کو ختم کر دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورتوں مردوں سے دروازے پر آنے پر بات لمبی نہ کیا کرو، نرم اور دھیمے لہجے میں نہ کیا کرو۔ دھیمے کا مطلب یہ کہ اس انداز سے کہ نرم نرم مزاج کی باتیں۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک سورۃ الاحزاب فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، جس کے دل میں مرض ہوگا نا وہ شہوت کی وجہ سے ابھر آئے گا۔ تمہاری ایک میٹھی اور سریلی آواز اور اس کے اوپر اچھے اچھے الفاظ کی بنیاد۔ اب یہ دیکھو یہاں پہ سختی بتائی جا رہی ہے، بعض اوقات سختی دین ہوتا ہے اور میں اس سختی کو مضبوطی کہتا ہوں۔ یہاں پہ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم اس انداز سے اچھے طریقے سے بولو۔ اب مجھے آپ بتائیے ایک بات، 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے عورتوں کو کہا ہے کہ آرام سے نہ بولا کرو، یہاں پہ سختی کا معاملہ کیا کرو۔ کون سا زمانہ ہے؟ خیر القرآن کا۔ کون سا زمانہ ہے؟ قرآن کے اترنے کا۔ اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ کرو، اور آج کے زمانے کے اندر تو پھر اس سے زیادہ سختی ہونی چاہیے۔ بھئی جی کام کی بات بتائیں اور بات ختم کریں، جی کیا کام ہے؟ جی وہ گھر میں نہیں ہے، وہ آ جائیں گے بات کر لیں گے۔ اس انداز سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ انسان کو اخلاق آ جاتا ہے، اور اخلاق یہاں پہ یہی ہے کہ تم مضبوطی اور سختی سے بات کرو۔ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ زمانہ تھا خیر کا تھا، اللہ نے روکا ہے، اور آج کا زمانہ تو اس سے بڑھ کے ہے۔ جیسے صحابہ کے زمانہ میں مشاورت ہوئی کہ آج کے بعد عورتیں مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گی، گھر میں پڑھیں گی، اور یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ بات بہتر ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ نبی کے زمانے کا معاملہ اور تھا اور آج کے زمانے کا معاملہ اور ہے۔ عائشہ اپنے زمانے میں کہہ رہی ہیں، غالباً حضرت عمر کا زمانہ ہے، تو جب ان کے زمانے میں ایسا فتنہ تھا، آج تو ہے ہی اتنا بڑا فتنہ یہ موبائل جیسا۔ بچی کے پاس گھر میں موبائل ہونا تو میں اور آزادی ہو، موبائل کا ہونا برا نہیں ہے، موبائل بھی ہو آزادی بھی ہو تو گھر کی دیواروں کو اونچا کر لو یا گھر کے دروازوں کو تالا لگا لو، ایک بات ہے، پھر کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ایک مسئلے کے طور پہ پھر بھی مسئلہ ہے کیا کہ دروازے تو اونچے کر لیے یا تالے لگا لیے، دیواریں تو اونچی کر لی ہیں، لیکن یہ دروازے کو تالے کو توڑنے اور دیوار کو دوبارہ چھوٹا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک کلک ککس کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، برائی کی ترتیب چلا سکتا ہے۔ بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ بات کی وضاحت یہ ہے، گھر میں عورت کے پاس اگر موبائل ہے تو مجبوری کے طور پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مرد ہے باہر ہے، گھر میں عورت کو دے دیا ہے کہ اپنی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بچی ہے، تو ایک محدود استعمال تک ہو، مکمل آزادی ہو یا مکمل ترتیب ہو، ایسی ترتیب نہیں ہونی چاہیے، ایک حد تک ہو۔ اگر وہ بچی پڑھنے لکھنے والی ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ میں خود ماسٹر کلیئر ہوں، تو اس لیے اگر تعلیم کے لحاظ سے موبائل کا استعمال ہے تو ہاں ٹچ موبائل بھی ہونا چاہیے، نیٹ کا پیکج بھی ہونا چاہیے، پر اپنی نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کھلاؤ سونے کانی والا پر دیکھو شیر کی آنکھ سے، نظام دونوں ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوا تو ترتیب ختم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آواز ملاقات کا شوق پیدا کرتی ہے، میں اس پر آپ کو قرآن کی بات بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت کو عرض کرتے ہیں اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء میں واضح طور پر جس نے یہ بات عرض کی ہے نا وہ موسیٰ ہیں، اور موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، اللہ سے بات ہوتی تھی، تو یقیناً موسیٰ کے دل میں آیا ہوگا اتنی خوبصورت اس اللہ کی آواز ہے تو دیکھنے میں کیسا ہوگا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دنیا میں، دنیا کی حالت میں دنیاوی آنکھ سے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ آخرت کا معاملہ وہی ہے، آخرت کا معاملہ تو آسان ہے کہ ادھر تو میں اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھنے والے ہو۔ یہ نگاہ اگر آج پاک ہے نا، یہ پاک ذات کو کل قیامت کے دن دیکھے گی اور خوبصورت ترتیب چلائے گی۔ تو اس لیے کل اللہ کو دیکھنے کے لیے آج جو اللہ نے حرام چیزوں سے کہا ہے بچ جاؤ، نہ دیکھو، نہ سنو، نہ بولو، نہ کرو، نہ چلو، اور نہ چاہو نہ سوچو، تو اللہ رب العزت ایسی خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔
اور اسی طرح موبائل کے اوپر ٹون میوزک والی ہو اور یا گانے والی ہو، یہ حرام ہے۔ یہ تو ویسے ہی گانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، یہاں پہ لگانا اصل مقصد کیا ہے کہ کال آئے اور اس کے اوپر متوجہ کرے۔ سادی سے رنگ ٹون لگائی جا سکتی ہے نا، جب سادہ لگائی جا سکتی ہے تو بڑی ترتیب کیوں ہونی چاہیے؟ میں بہت عرصہ پہلے کی ایک بات کر رہا ہوں، ظہر کی نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور اس وقت تو نئی نئی موبائل آئے ہوئے تھے اور ایک سٹائل اور ایک فیشن تھا، تو ایک ساتھی کے جیب میں موبائل ہے اور عین ظہر کی جماعت کا ٹائم ہے، اتنی اونچی گھنٹی بجی ہے۔ یہ اتنا درد دل نہیں تھا جتنا کہ یہ کہ اس کی رنگ ٹون گانے والی تھی، اونچا گانا مکمل، حتیٰ کہ اچھا پھر اس نے بند بھی نہیں کی، یہاں تک کہ امام صاحب کی اللہ اکبر کی آواز آخری صف میں نہیں آ رہی تھی، اتنا اونچا تھا۔ افسوس کی بات ہے، موبائل رکھنا منع نہیں ہے، موبائل کا استعمال تو اچھا جانو، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گانا حدیث پاک بتاتی ہے جس طرح تم پانی کھیتی میں لگاؤ تو زمین کو لگاؤ، یہ کھیتی بڑھاتا ہے، گانا تمہارے دل کے نفاق کو بڑھاتا ہے، منافقت کو بڑھاتا ہے۔ تو چاہ جائے کہ ہم اپنے موبائل پہ یہ والی ترتیب لگائیں، سادی سی ہو بالکل، اور جتنی ایک حد تک ہو کان تک آئے بات ختم۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارا سیل فون بھی ہے، ہیل فون بھی ہے، ہیل جہنم کو کہتے ہیں، یہ عین جنت میں لے جانے والا ہے یا عین جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جیسے کہ میرا مال یا تو جنت کموا رہا ہے جیسے کہ صدیق اکبر، یا جہنم دے رہا ہے جیسے کہ ابو جہل، یہ ہمارے اوپر ہی ہے، ہم ترتیب کو کس انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ اگر کیونکہ آج محفل اور ہماری محفل ہو یا تنہائی ہو، اگر یہ موبائل کا غلط استعمال ہے نا، برائی تک لے کر جا رہا ہے۔ برائی سے بچنے کا انداز یہی ہے کہ اس کے معاملات کو ہم دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں، اور اگر نہ سمجھیں تو پھر یہ بآسانی انسان کو جہنم تک لے کر جائے گا۔ اور ایک اور بات، یہ تو کال کے حوالے سے سننا سنانا ترتیب، ایک اور، بچوں سے موبائل کو دور رکھو، خوددارہ دور رکھو، خوددارہ دور رکھو۔ میں ایک ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کے بچے آج ذہنی مریض بن چکے ہیں اس لعنت کی وجہ سے، صرف یہ لعنت ہے۔ ابتدا کی تھوڑی سی، چلو بھئی امی آرام کر گھنے، ابو اپنا کام کر گھنے، یہ لو بیٹا یہ تم لو، اسے خراب کر رہے ہو۔ ہم ایک دو دن پہلے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ مجھے ساتھی نے بتایا میرا بیٹا ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی ال بن چکا ہے، 3-4 سال کا ہے، اور وہ اب ضدی بن چکا ہے۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنے بچے کا حضرت علاج کروانے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 سال کے بچے، اب یہ 3-4 سال سے تمہارا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے یا اس سے کم، تو اب اس کا علاج یہی ہے کہ اگلے 3-4 سال تم برداشت کرو، یہ جو کہتا ہے مانو، اس کے ساتھ ضد نہ کرنا۔ اگر ضد کرو گے توڑ بیٹھو گے بچوں کو۔ اب وہ کہتا ہے آدھی رات کو وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بھئی مجھے ابو جان اٹھنا ہے، تو میں اس کے ساتھ اٹھ کے بیٹھا ہوں، میرے دن کی مصروفیات ٹوٹ چکی ہیں۔ اب اگر میں اسے مارتا ہوں تو ضد ہے، اور ضد علاج نہیں ہے۔ اب 3 سال اس کو تم نے موبائل کی لذت دی ہے، وقتی طور پہ تم نے مسئلے کو حل تو کر لیا ہے، آئندہ کا ذریعہ حرام بن چکا ہے، زندگی خراب بن چکی ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، اور ممبر پہ اپنے گھر کی بات کرنا سنت ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض اوقات میں اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے دوست کہتے ہیں حضرت آپ اپنی بات بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی سنت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لاہلی، اور لوگو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، بچوں کے حوالے سے یوں بات چل رہی تھی، سارے گھر والے اکٹھے تھے، روٹی چل رہی تھی، تو ہر ایک بچے نے اپنی اپنی موبائل لی ہوئی ہے۔ امی جان کی موبائل علیحدہ ہے، ابو کی علیحدہ ہے، اور بیٹے کی علیحدہ ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا پر یوٹیوب اوپن کرنا آتا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے یہ نظام۔ میں نے کہا چھڑوا دو۔ اب سب سے بڑا ایک طلاق پر مبنی جملہ یہی ہوتا ہے کہ تیرا آسی نہ پتہ لگ سی۔ میں نے ادھر ہی کہا، میں نے کہا میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے جذبات جو آج ہیں میرے بیٹے کے وقت وہی ہوئے تو رب کی قسم میں نے اسے موبائل نہیں دینی۔ اگر محبت اور تربیت اکٹھے ہو جائیں گے نا تو میں نے ترجیح تربیت کو دینی ہے، اگرچہ روتا رہے۔ اور میں نے ان کو ایک جملہ کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے باتیں کی، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اتردو عقولنا، کیا اس وقت ہماری عقلیں یہی ہوں گی قبر میں جو آج ابھی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ بے فکر ہو جائیے، پھر ہم انشاءاللہ چلا لیں گے معاملہ۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اگر میری سمجھ میرے اولاد کے وقت بھی یہی ہوگی نا، انشاءاللہ میں ایسے ہی ہوں گا۔ اللہ نے الحمدللہ بیٹا دیا ہے، آج بھی جذبات وہی ہیں، شرح صدر سے وہی ہیں۔ بھئی ہم اس کے ابو ہیں کہ وہ ہمارے ابو ہیں؟ وہ ہمیں چلائے گا کہ ہم اسے چلائیں گے؟ وہ ہمیں سمجھائے گا یا ہم اسے سمجھائیں گے؟
ابتدا میں تھوڑا سا روتے ہیں بس بات ختم. تھوڑی سی سختی کو سہ لو بمقابلہ بڑی سختی کے. یہ تربیت اولاد کے حوالے سے میں نے بات کی تھی تو اس کے اوپر مکمل یہ ترتیب چلائی تھی. ایک درد دل ہے, سامنے آ گیا بچہ جا رہا ہے تو میں روکتا ہوں, ننگی تار ہے کرنٹ آلہ ہے تو میں بچے کو روکتا ہوں. یہ اس سے بڑھ کے ہے میری نظر میں. اس کے یوٹیوب ہم ہیں, اس کا گوگل سرچ ہم ہیں, اس کا واٹس ایپ انجوائے ہم ہیں, ہم اسے انجوائے کرائیں. نہیں تو پھر اپنے وقت دینے پہ سوچو, یہ نہ دو. اب کتنے بچے ایسے ہیں جو بڑے بڑے جملے بولتے ہیں, یہ سٹائل ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا ہے. پھر کیا تمیز سیکھے گا, پھر یہ کیا میری مانے گا. اب وہ اعلیٰ اعلیٰ محفلوں کا عادی ہو چکا ہے موبائل کی صورت میں. تم نے اسے 4 سال میں 10 سال کی عمر کا مزاج دے دیا ہے. سمجھے گا نہیں, مانے گا نہیں, خراب ہوگا. اس لیے خراب ہونے سے پہلے ہی معاملے کو بندے کو ترتیب میں لے لینا چاہیے. اور مسجد میں موبائل کے حوالے سے اب خدا سے رابطہ شروع ہے بھائی. اب خدا کی مخلوق سے تھوڑا سا رابطہ کاٹ لو. اس لیے انسان کو چاہیے موبائل جب مسجد میں آ رہی ہے تو آف کر لو, آف نہیں تو سائلنٹ پہ لگا لو. تھوڑا سا وقت ہے اللہ رسول کو دے دو, دوبارہ تو جانا ہی ہے نا. گھر میں جانا ہے تو پھر ہاتھ میں موبائل, یا ہم نے باہر جانا ہے تو اب گھر میں بیٹھنا ہے تو پھر بھی موبائل. موبائل ہی موبائل ہے, پہلے موبائل پھر موبائل. اور درمیان میں تھوڑی سی مسجد کا وقت ہے تو مسجد کو دے دیں. وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی گرمی سردی تھوڑی ہے اور گرمی زیادہ ہے, تو کسی نے پوچھا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا موسم کیسے ہے, تو اس نے کہا تھا کہ لالا 6 مہینے گرمی ہوتی ہے تو 6 مہینے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, سردی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہی ہے, تو پہلے بھی موبائل ہے بعد میں موبائل ہے, مسجد سے پہلے تھوڑی موبائل ہے اور مسجد کے بعد زیادہ موبائل ہے, تو درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے تو اس کو اچھے طریقے سے انسان کو گزارنا چاہیے. یا اگر موبائل مسجد میں استعمال کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں, عین جنت کا ذریعہ بنا کر کریں. میں کرتا ہوں, منع مسجد میں موبائل نہیں ہے, اچھی محفل ہے, اچھی ترتیب ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں میرا ایک ایک کلپ اللہ رب العزت مجھے نیکی دے رہا ہے. اور جس طرح حدیث میں آتا ہے تم مسجد کی طرف جماعت کے لیے آتے ہو نا, ایک ایک چلنا قدم ایک ایک تمہیں نیکی دیتا ہے. تو یہاں پہ ہاتھ کا ایک ایک کلک بھی یہی ہے, یا عین جنت ہے یا عین جہنم ہے. رضائی کے اندر ہماری محفل بن چکی ہے, اس لیے پاک کرو, اس لیے ترتیب اچھی ہو. تو موبائل کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح ہم کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں, جب بات کسی سے کر رہے ہیں بغیر جس سے میں کال کر رہا ہوں اس کی اجازت کے لاؤڈ سپیکر آن کر کے اپنی مجلس کو نہ سنواؤں. یاد رکھنا یہ غلط آداب ہیں. وہ تم سے امید کر رہا ہے کہ میں تم سے بات کروں. ممکن ہے کہ میرے کسی کے ساتھ جذبات ایسے ہیں جو میں کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتا, اور وہ جائز بھی ہیں, اچھے بھی ہیں. میرے ایک سے مزاج کھلے ہوئے ہیں, دوسرے سے نہیں ہے. میں کسی کے لیے ایک سنجیدہ ہوں اور کسی کے لیے میں دوست ہوں, تو دوست کے ساتھ دوستی کا تعلق ہوتا ہے, دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. تو بغیر اجازت کے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگلے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کال پہ بات کر رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی اور لاؤڈ سپیکر تو آف ہے لیکن آواز اگلے کو آ رہی ہے, تو اپنی توجہ اگلا ہٹا دے. میں آپ کو اس پر سخت ترین حدیث بتاؤں, معجم الکبیر ہے, طبرانی شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, اور لوگوں اپنی عادتوں کو ٹھیک کر لو. اگر تم نے کسی بندوں کی باتوں کو سنا اور وہ بندے نہیں چاہتے کہ تم اس کی بات کو سنو, چپکے سے چوری سے تم نے سنی ہے نا, کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا. ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, یہ کسی کے راز اور مجلس کی باتیں ہوتی ہیں, توجہ میں لانا چاہیے. آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, بس بات ختم ہونے کے قریب ہے. وہ یہ ہے کہ موبائل میں ہم قرآن پاک رکھ سکتے ہیں یا نہیں. مجھے کوئٹہ سے بھی ایک کال آئی اور یہی بات تھی, تو میں نے کہا آپ رکھ سکتے ہیں. اب پہلا جملہ, بھائی اس میں تو گندی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, تو میں نے کہا وہ ہٹا دو. ہماری عجیب بات یہ ہے کہ گندی ویڈیو رکھتے ہیں, اچھا قرآن نہیں رکھتے. تو ہم نے کیا اچھائی ہٹانی ہے یا برائی ہٹانی ہے؟ کہا نہیں, اگر وہ دونوں ہوں. تو میں نے کہا یار غلط بات ہے نا, آپ گندی ویڈیو رکھ کے اچھا قرآن ہٹاتے ہو, کیا یہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ اچھا قرآن رکھ کے گندی ویڈیو ہٹا دو؟ کہا نہیں, کسی زمانے میں تو اب یہ اندازہ ایک بہانہ ہے نا کہ اب کہیں کسی طریقے سے مولوی صاحب مجھے خود بتا دے کہ ہاں آپ قرآن نہ رکھو. اب وہ تو ہم نے بہانے توڑنے ہیں, اسکینر بندے ہیں الحمدللہ. تو ادھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کسی زمانے میں اگر موبائل میں یہ تھی تو اب تو نہیں ہے نا, اب تو ڈیلیٹ ہو چکی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے زبان سے ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, پر 15 منٹ پہلے ممکن ہے کسی نے غصے میں گالی بھی دے دی ہے, تو توبہ کر لیے, بات ختم, وہی زبان سے تم سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہو. یہی موبائل کی مثال ہے کہ تم نے کسی زمانے میں موبائل میں گندی چیز رکھی تھی, گانے رکھے تھے, اب توبہ کر لو, اس کو بھی پاک کر لو, اس کی بھی توبہ ہے, ایک ڈیلیٹ آل, ختم کرو, اچھائیاں لاؤ. یہ ترتیب بن سکتی ہے. اور اس میں دوسری بات
کہ بھائی قرآن پاک موبائل میں اس وجہ سے بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ تم اسے بناتے ہو، لگاتے ہو، پھر ہٹاتے بھی ہو تو اس کا مٹانا ہو گیا، مسخ ہو گیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن پاک مٹایا جائے گا، تو اس لیے تم نہ رکھو، بھونڈی بات ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، جب موبائل نہیں تھی تو اساتذہ کرام اسکول میں اپنے وائٹ بورڈ اور چاک سے بلیک بورڈ کے اوپر کیا قرآن کی آیات لکھتے نہیں تھے، پھر مٹاتے نہیں تھے؟ مٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھی ہوئی دوبارہ ہٹ گئی، ایسے تو ہر زمانے میں کاغذوں پہ لکھے گئے اور کاغذ دوبارہ ضعیف ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مٹائے جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے لانے کی ناجائز کوشش اور ناپاک اور ناکامیاب کوشش کی جائے گی، یا ایسے کہ اللہ رب العزت ایسے اٹھائیں گے اس کو مسخ کر کے کہ دوبارہ ہمیں وہ دکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے تیسری بات بھی کہ کیا قرآن پاک میں موبائل میں قرآن پاک رکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہترین بات ہے، اعلیٰ ہمیں سہولت حاصل ہے تو استعمال کرو۔ کیا ایک اچھی باتیں ہیں کہ اور سہولتیں استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ سہولت استعمال نہ کریں۔ ہاں یہ بات ہے کہ افضل ترین تو یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے ہارڈ کاپی، یہ جو اصل قرآن پاک ہے وہ رکھو، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ تو وہی ہے، اور اگر اس میں بھی پڑھ سکو تو پڑھنا جائز ہے، بہترین ہے۔ اور اس میں وضو کے حوالے سے مسئلہ، تو وضو اس حوالے سے بہتر افضل ہے کر لیا جائے، اور اگر نہ ہو تو کم از کم گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے، کیونکہ جو موبائل میں قرآن پاک ہوتا ہے نا، وہ اصل قرآن پاک نہیں ہوتا، وہ اس کا عکس ہوتا ہے، اور عکس کا معاملہ اور ہے، اصل کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے ہارڈ کاپی اصل میں جو مساجد میں یا گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، ان کو چھونے پر تو ضروری ہے کہ وضو ہو۔ قرآن پاک نے بتایا لا یمسہ، قرآن کو ٹچ نہ کرو الا المطہرون، لیکن وضو کے ساتھ، یعنی وضو کی صورت میں کرو گے۔ تو اس لیے اپنی ترتیب کو، معاملے کو بڑھانا اور چلانا چاہیے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو اپنی میں بات ادھر ہی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر زیادہ بھی ہو گیا تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ کچھ اور بھی آداب تھے انشاءاللہ، پھر وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ دوست بھائی ہوتے ہیں جو صبح کو سلام بھیجتے ہیں جی یا حدیث بھیجتے ہیں، جی، وہ پھر دوسروں کو سینڈ کرنا۔ موبائل میں آپ کسی اچھی نصیحت، قرآنی آیت یا پیغمبر کا فرمان آپ شیئر کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن شیئر کرنے میں ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ غلط ہو اور آپ اسے صحیح سمجھ کے بھیج رہے ہو۔ سب سے پہلے کسی معتبر بندے سے آپ اس کو تصدیق کروا لیں، وہ کہے ہاں ٹھیک ہے، بہت ثواب کی بات ہے کہ بہتر چیز کو آپ شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ بلکہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس کا لائک، کمنٹ اور شیئر یہ بھی ثواب ہے۔ میں نے جب کہا تھا ایک دوستوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہ لائک، کمنٹ، شیئر کیا کرو، کہا حضرت یہ تو دین کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا عین دین کی بات ہے اگر تم اچھی چیز کو لائک کر رہے ہو۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا لائک کا کیا مطلب ہے؟ پسند کرنا، اور حدیث بتاتی ہے المرء مع من احب، کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں تم ان کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو یہ لائک ثابت ہو گیا۔ اور شیئر کسی دوسرے تک پہنچانا یہ بھی ہے، حدیث بتاتی ہے یہ چیز آپ کسی دوسرے کو پہنچا رہے ہو، بتا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، من دل علی خیر کفاعلہ، تم اچھائی جانتے ہو اگلوں کو بتاؤ اور وہ کرے گا تو اس کے کرنے پر ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ تو شیئر کرتے ہو، اگلے کو پتہ چلے گا، اگلا عمل کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کمنٹ، تبصرہ، فتبینوا، قرآن بتاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر کوئی تبصرہ پیش کر رہے ہو، خوب طریقے سے جانچ اور پرکھ لو، پھر حق کی بات کرو تو کر دیا کرو۔ ایک اچھی ترتیب ہے۔ اور نماز کے دوران میں جب گھنٹی بجتی ہے، پہلا ادب تو یہ ہے کہ پتہ ہے جیب میں ہے، پتہ ہے آن ہے، پتہ ہے کہ سگنل آ رہے ہیں، چارجنگ ہے، تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ پہلے سے بندہ آف کر لے۔ اور اگر کسی کو بھول چکا ہے اور وہ نماز کے اندر عین کھڑا ہو چکا ہے تو اب بالکل ہلکے طریقے سے زیادہ کام نہ کرتے ہوئے اس کال کو آف کر لے۔ جی، تصویر کھینچنا، ویڈیو بنانا، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ کس چیز کی کس لیے کیوں بنائی جا رہی ہے۔ اگر تو یہ ترتیب ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہترین ہے، یہ مجبوری ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمارے اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی ساتھی آج تک نہیں ملا ہوگا، لیکن جانتا ہر کوئی ہے، کس کی برکت سے؟ اس کی۔ تو اس لیے اگر اچھا استعمال ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو فضول بات ہے، لایانی ہے، نکما کام ہے، چھوڑنا چاہیے۔ دیکھنے میں بھی وہی بات ہے، کس ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اچھی ہے تو بہتر ہے، اور اگر بری ہے تو چھوڑنا چاہیے۔ موبائل ہماری اصل زندگی کی طرح ہے، جیسے ہم گلی میں آ جا رہے ہیں، ہم جیسے گلی میں کھلی آنکھوں سے اچھائی دیکھ سکتے ہیں، برائی نہیں،
تو یہ بھی وہی ہے، موبائل میں یہی گلی ہے، دوبارہ گھر کا نظام آ جاتا ہے. تو جو اچھائی ہے دیکھ سکتے ہیں، برائی ہے ہٹا لیجیے. جی وقت کا زیان ہے. ٹھیک ہے حضرت. گھر میں لگاؤ جی 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 اس میں اچھی چیزیں دیکھنا. جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے، گھر میں نیٹ ہو یہ برا نہیں ہے. گھر میں فضول استعمال ہے یہ برا ہے. تو جو اچھائی ہے لاؤ، برائی ہے ہٹاؤ. حضرت دعا فرمائے. سو اکثر دوران نماز پیچھے بیٹھ کر لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ مسجد آئے ہو قرآن اٹھاؤ، مسجد آئے ہو مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھو، مسجد آئے ہو کوئی نفل نوافل پڑھو. اور اگر یہ ساری کام کر چکے ہو اور اب بھی نماز کا ٹائم باقی ہے، اتنا تو پہلی گال ہے، کوئی ایڈا جلدی آنا نہیں. اور اگر اتنا ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر اگر آپ سنجیدہ بندے ہو اور موبائل پہ قرآن کی تلاوت یا مسئلہ یا تشریح، میں تو ایسا کرتا ہوں، تو یہ ہو تو صحیح ہے. اگر اس کے علاوہ ہے فضول کام ہے یہ وہ، تو اس کو تو چھوڑ دے بندہ.